جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ عمران خان صاحب 17 دسمبر یعنی ہفتے کے دن یہ جو لبرٹی چوک ہے وہاں آئیں گے اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ اسمبلیاں کس تاریخ کو توڑی جا رہی ہیں. جی یہ سوال ویسے میرا تھا کہ تاریخ آئی ہے کہ ہاں یہ تاریخ ہے اگلی تاریخ دینے کی. ہاں لیکن میرے خیال سے جتنا ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ منظرنامہ اتنا آسان ہے کہ وہ اعلان کریں گے اور دھڑاک سے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور دھڑاک سے وہ جو ہے انتخابات ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں اس وقت پنجاب میں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں، سیٹیں ان کے پاس 10 ہیں، پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے، لیکن وہ چیف منسٹر ہے. سب سے زیادہ سٹیک پر ان کا کیریئر ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ایک بھونچال کسی کیفیت کا سامنا ہے پرویز الہی صاحب کو، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کا 70 سالہ جو روایتی قسم کا اتحاد تھا بھائی کے ساتھ، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں یہ نون لیگ کے چیف منسٹر بننے پر آمادہ تھے، رات کو دعائے خیر بھی ہو گئی تھی، پھر صبح بار بار ہم کہتے ہیں کہ صبح آنکھ کھلی تو آپ بنی گلہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے اب نہ تو اعتبار رہا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، کیونکہ پی ڈی ایم اتنی آسانی سے تو ان پر دوبارہ اعتبار نہیں کرے گی، اور چودھری جو پرویز شجاعت صاحب ہیں ان کی گارنٹی کا بھی کوئی یعنی سر پیر اس لیے نہیں ہے کہ پہلے بھی تو انہوں نے گارنٹی دی تھی نا. پی ڈی ایم نے جو رابطہ کیا تھا پرویز الہی صاحب سے، جو طے ہوا تھا وہ چودھری شجاعت صاحب کی گارنٹی پہ تھا. تو ایک تو منظرنامہ یہ ہے. اچھا اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں خبر آ رہی ہے جی قانونی مشاورت مکمل، تو قانونی مشاورت امپورٹنٹ ہے یا یہ جو لوگ نہیں مان رہے ان کا ماننا امپورٹنٹ ہے؟ یہ ہر چیز جو آپ نے کہا ہے یہ اپنی جگہ درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سب لوگ راضی ہیں اس کے اوپر؟ نہ صرف یہ کہ دونوں چیف منسٹر راضی نہیں تھے اور نہیں ہیں، ایک تو بالکل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب کے بارے میں خان صاحب خود بتا چکے ہیں ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک اس اسمبلی کو لے کے چلیں. اب اس کی کیا منطق ہے اس کے اوپر بعد میں آئیں گے، اس میں لاجک ہے بہت بڑی. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب نے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا کنسرن خان صاحب تک پہنچایا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، کیونکہ بہت بڑی لاگت کے جو ان کے منصوبے ہیں یا وہ مکمل ہونے والے ہیں یا مکمل کے مختلف مراحل میں ہیں، اور نئے منصوبوں کی رقم منظور ہو چکی ہوئی ہے اور کچھ جو رقم ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو گئی ہوئی ہے. یہ چیز سمجھ آ رہی ہے خان صاحب کو؟ کیونکہ یہ چیز تو ان کو ہی ڈیمیج کرے گی. خان صاحب کو سمجھانے کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، نہ ہی آپ کو سوال کرنا چاہیے، چونکہ وہ عقل کل ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں. اب آ جائیے جناب کیا ہونے جا رہا ہے. پی ڈی ایم اب جیسا میں نے کہا کہ دونوں بھائیوں کی ضمانت اور گارنٹی پر تو اعتبار نہیں کرے گی، لہٰذا پی ڈی ایم سپیس دینے کے لیے تیار ہے چودھری پرویز الہی کو، بٹ ہی ول ہیو ٹو پروو اٹ بائی ہز ایٹیٹیوڈ، بائی ہز ایکشنز. وہ پاپولر پرووربیل سیئنگ ہے نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے رویے سے کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ فی الفور عمران خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان کر دیں کہ جناب تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، یہ آپ چونکہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا یہاں پہ ذرا توقف کیجیے گا، یہ ہوگا کیسے؟ کیا ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا جی کہ اب تو نہیں ہے پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ، اسی طرح سے ہوگا جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، یا پھر کچھ حالات بنتے ہوئے نظر آئیں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی اب بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی ذرا بات مکمل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی تھینک یو ویری مچ خان صاحب، بڑی مہربانی آپ نے، تو یعنی پی ڈی ایم کے پاس پھر یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ گورنر سے کہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو کہیں جاری رکھیں ایز چیف منسٹر. اچھا یہ آپشن ہے نا، یہ آپشن دے چکے رانا صاحب. ہاں بہت کلیئرلی. ٹھیک. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر پرویز الہی صاحب مزید 4 مہینے عمران خان صاحب کی اس خواہش کی تکمیل میں ان کو لٹکائیں کہ جناب ابھی ذرا ٹھہر جائیں، ابھی ضروری نہیں ہے، ابھی اگر کہا اسمبلی تحلیل کی تو نقصان ہو جائے گا، تو پھر جو آئینی صورتحال ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. آئین یہ کہتا ہے، لکھا ہوا ہے آئین میں، یہ قمر دلشاد صاحب سے میری بات ہوئی جنہیں میں مانتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور سے الیکشن قوانین کے حوالے سے ان سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 مہینے مدت رہ گئی ہوگی باقی اسمبلیوں کی تو ضمنی انتخاب نہیں ہوں گے. یعنی پھر اس کو منسلک کر دیا جائے گا
جنرل الیکشنز کے ساتھ. لیکن ابھی تو ٹائم ہے بخاری صاحب, ابھی ٹائم ہے, تو اسی لیے تو کہنا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ اب اور آئندہ کے لیے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. صحیح, اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں وہ اس وقت خان صاحب کے سے علیحدگی اختیار کر کے پی ڈی ایم کی بات مان لیتے ہیں اور لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں, تو پھر جب انٹرم گورنمنٹ بننے کا وقت آئے گا تو الیکشن کمیشن بھی ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جاری رکھیں. اچھا, یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ عبوری حکومت کو کس نے ہیڈ کرنا ہے, یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور آج جو بات اسد عمر صاحب نے کہی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں, میں سن رہا تھا آنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ عبوری حکومت بنانے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, مگر ہم کیا کریں, ہماری مجبوری یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے. وہ تو زر خرید ہے, یعنی پی ڈی ایم کا تو نہیں, نون لیگ کا کہتے ہیں ان کو وہ, تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ہمارے حق میں ہو. لہذا ان سے تو ہمیں کوئی توقعات نہیں. تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب, سارا دار و مدار ان پر ہے, ان کے ایکشن نے پاکستانی پنجاب کی پولیٹکس کا خاص طور سے رخ متعین کرنا ہے. اگر وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانا چاہتے ہیں, اگر وہ آئندہ کے سیٹ اپ میں اپنے لیے کوئی رول چاہتے ہیں, تو انہیں اس وقت جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ساتھ اپنا اتحاد, جیسا کہ ان کے بیٹے بار بار یقین دلا رہے ہیں خان صاحب کو, وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کو کوئی توقع ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم ان کے لیے کوئی ایکٹ آف فیور جو ہے وہ کرے گی یا کوئی گنجائش ان کے لیے نکلے گی. میرا ذاتی سوچنا یہ ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک پروگرام میں, کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ آگے دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب ان کا مسئلہ اپنی سیاست کا کم اور ان کے بیٹے کی سیاست کا زیادہ ہے. لہٰذا وہ وقتی طور پر خان صاحب کو خوش کرنے کی بجائے اپنے لیے سیاست میں کوئی سپیس جو ہے وہ یقینی طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا راستہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. یہ ہو گیا. اچھا, 17 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے, یہ ہمارے نا 17 تاریخ کو ہونے اب دیکھیں جناب, 17 تاریخ خان کو صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اسمبلیاں اس تاریخ کو ٹوٹ رہی ہیں, یا پھر وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں مان رہے پرویز الہی صاحب. نہیں, یہ تو یہ کہنے تو نہیں آ رہے نا, تو پھر کیا وہ تو یہی کہنے آ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں آپ, تاریخ وہ اعلان کر دیں گے. اس کے بعد پھر یہ یعنی اختیار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سوری پرویز الہی صاحب کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر پرویز الہی صاحب بیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ منظرنامہ, وہ جو پورا منظرنامہ میں نے کھینچا وہ اسی کے اوپر منتج ہوگا. قانونی ماہرین نے یقینی طور پہ خان صاحب کو وہی رائے دی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ کسی بھی ماہر سے کوئی ایسی رائے سننا نہیں چاہتے جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے, تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ جب سرمری انیشیٹ ہوگی چیف منسٹر کی طرف سے تو 48 گھنٹے تک گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے انڈے دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی مختلف ماہرین قانون کی رائے مختلف ہے. اچھا, کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ 48 گھنٹے مزید اس کو روک سکتے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لیں, آپ اسمبلیاں جو تحلیل کرانے چلے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہ بات ہے جس کی دھمکی بڑے سافٹ لفظوں میں شاہ بلیغ الدین نے دی ہے. اس نے کہا میری آواز بڑی دھیمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہیں. اچھا, انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بیان کر دیا.